الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے جنت کی چابیاں۔ نام ہی اتنا پیارا ہے، جنت میں جانے والے اعمال، جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بیان مختصر ہوتا ہے مگر باتیں بڑی پر اثر ہوتی ہیں، کیونکہ باتیں ہیں قرآن و حدیث کی، باتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان فرامین کی، ان اعمال کی جو لے جاتے ہیں جنت میں۔ با ذوق، با شوق اور توجہ کے ساتھ تشریف رکھیے، غور سے سنیے، کیونکہ آج بڑے ہی پیارے سفر کی بات ہونی ہے۔ آپ کہیں گے جنت کی چابیوں میں سفر کیسا؟ جی ہاں، ایک سفر ایسا ہے جو مغفرت کا سفر ہے، ایک سفر ایسا ہے جو جنت میں لے جانے والا سفر ہے۔ جی ہاں، وہ سفر ہے حج کا سفر، وہ سفر ہے عمرے کا سفر، وہ سفر ہے اللہ کے گھر کی حاضری کا سفر۔ جی ہاں، آج احادیث کے ذریعے جنت میں لے جانے والے اعمال یعنی جنت کی چابیوں میں سے ان اعمال کے بارے میں سنیں گے، ان اعمال کے بارے میں سنیں گے کہ جو مکہ اور مدینے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ عز و جل کے لیے حج کرے اور جماع کے متعلق کوئی بات نہ کرے اور کوئی فسق نہ کرے تو وہ لوٹے گا اس دن کے مثل کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بے حیائی کے کام نہ کرے، گناہ نہ کرے، اللہ کے لیے حج کرے، سبحان اللہ، تو کیسا گناہوں سے پاک ہو گیا کہ جیسا کہ جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، گناہ معاف ہو جائیں، سبحان اللہ۔ ایسا سفر ہے حج کا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے اور سفر حج کا شوق، سفر حرمین کا شوق بڑھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کے لیے جنت کے سوا کوئی جزا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی عمرے سے عمرہ، ایک عمرہ کر کے اگر دوبارہ کچھ عرصے بعد کوئی عمرہ کرتا ہے تو دونوں عمروں کے درمیان جو گناہ ہوئے انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، سبحان اللہ۔ تو جنت میں لے جانے والا کتنا شاندار عمل ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت وہ کرتے ہیں کہ حج و عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر یہ لوگ اس سے دعا مانگیں گے تو وہ قبول کرے گا، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں گے تو وہ بخش دے گا۔ اللہ کے مہمان بننے کا موقع ملتا ہے عمرہ کرنے والوں اور حج پر جانے والوں کو، موقع ملے، بلکہ موقع نکالنا ہے، عمرہ بھی کریں، لیکن اگر حج فرض ہو گیا ہے پھر تاخیر نہ کریں۔ بدقسمتی سے ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو دنیا دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں گھومتے ہیں، نہیں کرتے تو حج نہیں کرتے، ڈیلے کرتے ہیں۔ اب میں آگے جا کر انشاءاللہ کچھ فضائل کے بعد وعیدیں بھی بتاؤں گا، سزائیں کیا ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو استطاعت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، افورڈ بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی حج کو نہیں جاتے اور بہانے بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو خدارا اگر حج فرض ہو گیا ہے تو بالکل ڈیلے نہ کریں، چلے جائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب بچی کی شادی کرنی ہے، بچے چھوٹے ہیں، کون سنبھالے گا، بڑے مسائل ہیں، کاروبار میں ابھی تھوڑا مشکل ہے نکلنا۔ مجھے بتائیں، آپ کو بچی کی شادی کرنی ہے، آپ کو کاروبار سیٹل کرنا ہے، آپ گھر کس کے جا رہے ہیں؟ اب مہمان کس کے بننے جا رہے ہیں؟ جس کے در سے سب کی مشکل دور ہوتی ہے، جو حل المشکلات ہے، جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ آپ کی بچیوں کا رشتہ بھی اگر آنا ہے تو کس کے در سے آنا ہے؟ تو آپ تو بنی اس کے مہمان رہے ہیں، تو پھر کس بات کا خوف ہے؟ ارے جلدی جائیے اس اللہ رب العالمین کے مبارک گھر کی قریب، کعبہ مشرفہ کے پاس جائیں، مدینہ منورہ جائیں، وہاں جا کے دعائیں کریں، وہاں سے تو جولی بھر کے آئیں گے آپ۔ جو پریشانیاں ہیں نا اس کا حل وہاں ہے۔ تو پریشانیوں سے ڈر کے سفر حج کی تاخیر مت کریں، بلکہ ہمت کریں اور جائیں، اللہ کے مہمان بنے۔ ارے حاجی کی اپنی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، حاجی جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس سفر سے جی چرانا نہیں چاہیے، بلکہ اعلیٰ حضرت تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ کیا بات لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، ارے چل جھوٹے بہانے والے۔ وہاں جانے کے تو بہانے تلاش کرنے ہیں، وہاں سے نہ جانے کے بہانے تلاش کرنے والا تو بڑا ہی بدقسمت ہے۔ بہرحال ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی حج کرنے والے سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔
آپ بتائیے، حاجی سے جب تک وہ گھر نہیں پہنچ رہا نا اس سے دعا کروا لو، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، تمہارا بھی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تو اب حاجی خود کتنی برکتوں والا ہوگا۔ تو اس سفر کی شوق، اس سفر کی تڑپ ہونی چاہیے۔ ہاں، اب جو مجھے میرے غریب اسلامی بھائی سن رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں کہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، دل تڑپتا بھی ہے، لیکن کیسے جائیں، اخراجات نہیں ہیں، تو یاد رکھیں یہ سفر فقط اخراجات سے نہیں ہوتا، یہ اصل بات بلاوے کی ہے۔ دیکھیں نا، میں ابھی بات ہی کر رہا تھا نا کہ ایسے کتنے ہیں جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، اسباب بھی ہے، دنیا بھر کا سفر بھی کرتے ہیں، نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا، ان کو بلاوا نہیں آیا۔ تو اصل بات بلاوے کی ہے۔ آپ تڑپنا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، التجائیں کرنا شروع کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ضرور کرم ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا، انہیں بلا لیا جاتا ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی تڑپ کو بڑھائیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حاجی جاتے اور لوٹتے میں اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، لہٰذا اس کو اگر اس سفر میں کوئی تھکن یا تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کے لیے ہر اس قدم کے بدلے جس کو وہ اٹھاتا ہے 10 لاکھ درجے جنت میں ملے گا، اور بارش کے ہر اس قطرے کے بدلے جو اس کے اوپر پڑے گی ایک شہید کا ثواب ہے۔ آئے ہائے ہائے، کتنا پیارا سفر ہے۔ گرمی ہو تو بھی ثواب، بارش ہو تو بھی ثواب، تھکن لگے تو بھی گناہ معاف۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا سفر ہے۔ قدم قدم پر راحتیں ہیں، قدم قدم پر برکتیں ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اسی سال تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہم گناہ گاروں کو حج کی سعادت عطا فرما، بلکہ بار بار یہ سعادتیں عطا فرما، عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ بار بار حج و عمرہ کرنے کی ترغیب بھی حدیث میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج و عمرہ یکے بعد دیگر کرتے رہو، اس لیے کہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج کے لیے جنت کے سوا کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، غور کیجئے، ثواب ہی جنت ہے انشاءاللہ، اور یکے بعد دیگر بار بار کرنے کی ترغیب ہے، کیونکہ جس طرح بھٹی میل کو دور کرتی ہے، حج اور عمرہ جو ہے وہ انسان سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی محتاجی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ یہ سفر اختیار کریں، کیوں نہ اس سفر کی تڑپ ہو، اپنی تڑپ بڑھائیے، اپنا شوق بڑھائیے۔ اچھا، یہاں اب میں ان لوگوں سے بھی بات کر لوں جو نہیں کرتے، استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے حج نہیں کیا، قدرت ہوتے ہوئے جس نے حج نہیں کیا، تو اس کی موت اور یہود و نصرانی کی موت میں کچھ فرق نہیں ہے، کہ وہ لوگ بھی حج نہیں کرتے اور اس نے بھی حج نہیں کیا۔ ایک اور جگہ کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، یعنی ایمان پر موت نہ ملنے کا خوف ہے۔ خدا را مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تک حج نہیں کیا اور فرض بھی ہو گیا ہے، جلدی کیجیے، تاخیر نہ کیجیے۔ تاخیر گناہ میں مبتلا کر رہی ہے آپ کو، اور اگر حج کر بھی لیا ہے، عمرہ کر بھی لیا ہے، تو پھر چلتے ہیں، پھر ہمت کیجیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بحاضری دیتے ہیں، پھر لبیک پڑھتے ہیں، پھر احرام پہنتے ہیں، اور پھر وہاں سے حاضر ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی حاضری دیتے ہیں۔ دنیا دیا سفراں، تو پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا کے سفر ایک بار دو بار کر کے بندہ تھک جاتا ہے، بور بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ سفر ایسا پیارا ہے کہ حاجی جو تھک کر چور ہو جاتا ہے، اگلے سال پھر تمنا کرتا ہے کہ مولا پھر میں تھکنا چاہتا ہوں، پھر میں میلا کچیلا ہونا چاہتا ہوں۔ گھر میں صابن بھی ہے، سوپ بھی ہے، شیمپو بھی ہے، پیسٹ بھی کرتے ہیں، عطر بھی لگاتے ہیں، مگر یہ کیسا سفر ہے جس میں نہ صابن استعمال کرتے ہیں احرام پہن کر، نہ جناب شیمپو لگا سکتے ہیں، نہ پیسٹ کر سکتے ہیں، نہ پرفیوم لگا سکتے ہیں، نہ عطر لگا سکتے ہیں، میلا کچیلا۔ اللہ کو میلا کچیلا حاجی پسند ہے۔ میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بیڈ رومز، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، نرم بستروں پر سونے والے، مزدلفہ میں پتھروں پر سو رہے ہوتے ہیں، مینا میں خیموں میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تھکنے والا گھر تو آ جاتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ دل وہیں چھوڑ آتا ہے، اور پھر اگلے سال تمنا کرتا ہے مولا پھر بلا لے، میں پھر تھکنا چاہتا ہوں، میں پھر وہ تکلیفیں اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان تکلیفوں کا بھی لطف نرالا ہے۔ سبحان اللہ۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا
ہر وار بڑا سونا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حرمین طیبین کا بار بار سفر عطا فرمائے۔ دیکھیے شوق میں کمی مت آنے دیجیے گا، اس شوق کو بڑھنے دیجیے گا، انشاءاللہ یہ شوق ہی ہوگا جو میری اور آپ کی حاضری کا سبب بنے گا۔ تو گویا آج بات ہوئی ہے حرمین طیبین کی، سفر ہے مکہ پاک کا، مدینہ منورہ کا، حج اور عمرے کا، اور یہ جنت میں لے جانے والا سفر ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، جنت کی چابیاں سلسلہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے، ایک اور عمل ہوگا، ایک اور سفر ہوگا، ایک اور بات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔